ریاست آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کے آبائی حلقے پیتاپورم میں میونسپل کمشنر کنکا راؤ اور ڈی ای ای بھوانی شنکر کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ پیتاپورم میونسپل کمشنر کنکا راؤ اور ڈی ای ای بھوانی شنکر کے درمیان کافی عرصے سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ہفتے کو پیتاپورم میونسپل کونسل کا اجلاس ہوا۔ کمشنر اور ڈی ای ای کے درمیان بلوں کی ادائیگی کو لے کر بحث ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ وہاں موجود عہدیداروں اور کونسلرز نے انہیں الگ کیا۔ بلدی عہدیداروں کی ہاتھا پائی کا یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کی رہنمائی میں طلباء و طالبات میں ایجوکیشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام سرکاری مدارس میں پڑھنے والے طلباء و طالبات میں ایجوکیشن کٹس تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین اور نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین کی نگرانی میں پارٹی کے مرکزی دفتر دارالسلام میں اسکولی طلباء و طالبات میں ایجوکیشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ ریاست آندھرا پردیش کے الوری سیتا راما راجو ضلع میں سمیت غذا کھانے سے 50 طلباء بیمار پڑ گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ اراکو ڈمری گوڑا منڈل کے ایک ٹرائبل ویلفیئر گرلز ہائی اسکول کے ہاسٹل میں کل رات سمیت غذا کھانے سے 50 طلباء شدید بیمار پڑ گئے۔ اہلکاروں نے انہیں لوہیا اسپتال میں بھرتی کروایا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے عہدیداروں نے اس واقعے کا علم ہونے پر گرلز ہاسٹل کے ذمہ داران سے بات چیت کی اور طالبات کے بیمار پڑنے کے واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ دریں اثنا ضلع حکام نے اسپتال میں زیر علاج طالبات کی صحت دریافت کی ہے اور ڈاکٹروں کو انہیں بہتر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے بلدی عہدیداروں کے ساتھ پٹن چیرو کے ساکی تالاب کا معائنہ کیا۔ ایف ٹی ایل اور بفر زون میں تعمیر کردہ غیر قانونی ڈھانچوں کی نشاندہی کے لیے ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے ہفتے کو بلدی حکام کے ساتھ پٹن چیرو کے ساکی تالاب کا دورہ کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ساکی تالاب میں ایف ٹی ایل کے تحت 18 غیر قانونی ڈھانچوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور حکام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دستاویزات کی چھان بین کریں اور پھر مناسب کارروائی کریں۔ سابق وزراء ہریش راؤ اور سبیتا اندرا ریڈی نے رنگا ریڈی ضلع میں کستوربا گروکل کا دورہ کرتے ہوئے طلباء کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ رنگا ریڈی ضلع کے شمشاباد منڈل کے پالماکولا کستوربا گروکل کے طلباء کھانے میں کیڑے پائے جانے کے بعد سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور احتجاج کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے انہیں معیاری کھانا فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہفتے کو سابق وزراء ہریش راؤ اور سبیتا اندرا ریڈی، بی آر ایس کے یوتھ لیڈر کارتک ریڈی نے گروکل اسکول کا دورہ کیا اور احتجاجی طالبات سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ گروکل کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کرے اور طلباء کو معیاری کھانا فراہم کرے۔ ہائیڈرا کی جانب سے جھیلوں اور تالابوں کے ایف ٹی ایل کے اندر عمارتوں کی تعمیرات کی اجازت دینے والے 6 سرکاری افسران کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ اسسٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی نے شکایت کی بنیاد پر 6 اہلکاروں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا ہے۔ جن عہدیداروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں نظام پیٹ کے میونسپل کمشنر رام کرشنا، چندر نگر کے جی ایچ ایم سی ڈپٹی کمشنر سبھاش، باچوپلی کے ایم آر او پال سنگھ، سری نواسلو اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف میڈچل ملکاجگیری لینڈ ریکارڈز کے علاوہ ایچ ایم ڈی اے کے اسسٹنٹ پلاننگ آفیسر سدھیر کمار اور ایچ ایم ڈی اے کے سٹی پلانر راج کمار شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ عمارتوں کی تعمیر کے بارے میں مقامی افراد سے شکایتیں موصول ہونے کے باوجود ان عہدیداروں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے ڈی جی پی تلنگانہ ڈاکٹر جتیندر سے ملاقات کی۔ شہر حیدرآباد میں 19 ستمبر کو مرکزی میلاد جلوس کے انعقاد کے انتظامات کے سلسلے میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے ذمہ داران کے ایک وفد نے ڈی جی پی تلنگانہ ڈاکٹر جتیندر سے ملاقات کی۔
इस दौरान जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मरकजी मिलाद जुलूस के इनेकाद के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी और दीगर सीनियर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से ग्रेजुएशन सेरेमनी मुनक्किद की गई। तालीमी साल 2024 के कामयाब तलबा को असनादात और एजाज़ात से नवाजा गया। शेर हैदराबाद के मरकपेट इलाके में वाक़ मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से ग्रेजुएशन सेरेमनी मुनक्किद की गई। डॉक्टर हैदर खान कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद तकरीब में डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन सदर मेस्को, डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान नायब सदर मेस्को के अलावा मेस्को फार्मेसी कॉलेज की चेयरपर्सन डॉक्टर कौसर शाहीन, प्रिंसिपल डॉक्टर वी हनुमंत शास्त्री व दीगर ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। दरियासना बी फार्मा के कामयाब तलबा को असनादात दिए गए। पीजी सेट और बी फार्मेसी में शानदार मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ग्रेजुएशन सेरेमनी की तफसीलात बताईं। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में बंदरों की फौज ने एक मकान पर हमला कर दिया। बंदरों के हमले के बाद मुकामी लोग खौफजदा हो गए। ज़राए ने बताया कि सूर्यापेट जिले के नूतनकल मंडल मरकज में बंदरों ने एक मकान पर हमला किया। बताया गया है कि भगत सिंह नगर में एक घर पर 100 से ज़ायद बंदरों ने हमला किया और तकरीबन 2 घंटे तक उधम मचाते रहे। इलाके में तकरीबन 2 घंटे तक बंदरों के उधम मचाने से मुकामी लोगों में डर व खौफ का माहौल देखा गया। साबिक वजीर व सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी पर आपाशी के मंसूबों में बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से बीआरएस सदर केसीआर पर किए गए तबसरों पर साबिक वजीर व सूर्यापेट रुकने असम्बली जगदीश रेड्डी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी वजीर आपाशी होने के बावजूद अपने ज़िले और हल्के में खेतों के खुश्क हो जाने के बावजूद आपाशी का पानी मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने उत्तम कुमार रेड्डी पर आपाशी के मंसूबों में बदउनवानी किए जाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रियासत में डकैतों का राज चल रहा है। तेलंगाना में जहां भी जाए लोग कांग्रेस के रहनुमाओं के कमीशंस और इस्तेहसाल की बातें कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने अवाम से औकाफी जायदादों पर कब्जा करने वालों से मुताल्लिक़ इत्तला देने की गुजारिश की है ताकि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। शेर हैदराबाद के बेशतर मुकामात पर औकाफी जायदादों पर कब्जा करने का सिलसिला जारी है। ज़राए ने बताया कि फ़हीमुद्दीन नामी शख्स ने अपने बेटे और भाइयों के साथ दरगाह शाह कुली बहादुर तालागड्डा की वक्फ अराजी पर कब्जा किया। बताया गया है कि वक्फ अराजी पर बगैर सर्वे नंबर्स और रजिस्ट्री के कब्जा किया जा रहा है। लैंड ग्रैबर्स रजिस्ट्रियों के साथ अदालत से रुजू हो रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस के खिलाफ ऑर्डर्स हासिल करते हुए अराजी पर ट्रेसपास का बोर्ड लगाकर और वहां पर कैमरे नस्ब कर कानून की आंख में धूल झोंक कर वक्फ अराजियों पर काबिज हो रहे हैं। सैयद फ़हीमुद्दीन नामी शख्स ने 15 अगस्त को 400 गज वक्फ अराजी पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि कंपाउंड वॉल भी तामीर की। मुकामी लोगों ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को सैयद फ़हीमुद्दीन के वक्फ अराजी पर कब्जा करने से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन हरकत में आए और उन्होंने टप्पा चबूतरा पुलिस में सैयद फ़हीमुद्दीन और उनके बेटों और भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। अवाम से गुजारिश की गई है कि वो जहां कहीं पर भी अराजी पर नाजायज़ कब्जे होते देखें फ़ौरन उसकी इतला वक्फ बोर्ड को दें ताकि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। नलगुंडा जिले में सेल्फी लेने के दौरान एक खातून हादसाती तौर पर फिसल कर नहर में गिर गई। मुकामी लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद खातून की जान बचा ली। नौजवान लड़के और लड़कियों में सोशल मीडिया का जुनून बढ़ता ही जा रहा है। इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के लिए वो अपनी जिंदगियों को खतरों में डाल रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या नलगुंडा ज़िले के वेमुलापल्ली मंडल से सामने आया है। बताया गया है कि एक ख़ानदान वेमुलापल्ली मंडल की नागार्जुना सागर की बाएं नहर के करीब सैर व तफरीह की गर्ज से गया था। इस दौरान एक खातून ने सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन हादसाती तौर पर पैर फिसलने के बाद वो नहर में गिर गई। खातून को गिरता देख आसपास मौजूद लोग हरकत में आ गए और उन्होंने
رسیوں کی مدد سے تقریباً 40 منٹ کی جدوجہد کے بعد خاتون کی جان بچا لی۔ مجلس علماء دکن نے وقف ترمیمی ایکٹ کے اثرات پر عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے ایک مہم چلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مرکزی حکومت کے متنازع وقف ترمیمی بل کو لے کر علماء و مشائخین اور مذہبی رہنماؤں میں بے چینی پائی جا رہی ہے اور مختلف مذہبی تنظیمیں اس متنازع بل کی سختی سے مخالفت کر رہی ہیں۔ مجلس علماء دکن کے زیر اہتمام ہفتے کو قادری چمن درگاہ پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ مولانا مفتی خلیل احمد کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں وقف ترمیمی ایکٹ کی سختی سے مخالفت کی گئی ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر اس متنازع بل کے اثرات سے عوام کو واقف کروانے کے لیے ایک بیداری مہم چلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے لندن میں مقیم کامن ویلتھ انٹرپرائزز اینڈ انویسٹمنٹ کونسل کی چیف ایگزیکٹو روزی گلیزبرگ نے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل ہند مرکزی مجلس سے اہل سنت الجماعت کی جانب سے استقبال ماہ ربیع الاول و مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ اجلاس ربیع الاول کے سلسلے میں منائے جانے والے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ مولانا سراج قادری صدر تنظیم کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تنظیم کے ذمہ داروں نے شرکت کی، جس میں جلسے کے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ پرانے شہر کے حافظ بابا نگر میں ایک مکان میں آگ لگ گئی، رات دیر گئے پیش آئے اس واقعے میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا، جس میں گھر کا سارا سامان اور 1.5 لاکھ روپے کے علاوہ 3 تولے طلائی زیورات جل کر خاکستر ہو گئے۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے غلے کے سب کنٹریکٹر پر بگ ٹی وی رپورٹر فیاض نے مبینہ طور پر نامپلی کے روڈی شیٹرز کے ساتھ حملہ کر دیا۔ بگ ٹی وی نامپلی کے رپورٹر فیاض ہر سال درگاہ کے حراج ہونے والے غلے کی رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے سب کنٹریکٹر کو ہراساں کرتا ہے۔ ہر سال سب کنٹریکٹر اسے ماہانہ چھوٹی موٹی رقم دیا کرتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے فیاض نے سب کنٹریکٹر سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ رقم نہ دینے پر نامپلی کے روڈی شیٹرز کو طلب کر کے سب کنٹریکٹر پر حملہ کروایا، جس کے نتیجے میں سید عظمت، سید محمود، سید نواز اور دوسرے زخمی ہو گئے۔ حیدرآباد کی ٹیم نے گگن پہاڑ میں غیر قانونی عمارتوں کو منہدم کر دیا۔ ہفتے کی صبح سے ہی تالاب کے FTL کے دائرہ کار میں غیر قانونی طور پر بنائے گئے ڈھانچوں کو سخت سیکیورٹی کے درمیان منہدم کر دیا گیا۔ کاغذ نگر میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ پولیس نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے کمیونٹی رابطہ پروگرام، محاصرہ اور تلاشی لی جا رہی ہے۔ کاغذ نگر ڈویژن کے تحت مختلف علاقوں میں 100 پولیس ملازمین کے ساتھ ہفتے کی صبح 3 بجے سے صبح 6 بجے تک تلاشی لی گئی۔ اس موقع پر نامناسب دستاویزات اور نمبر پلیٹس پر 100 2 ویلرز اور 3 آٹوز کو ضبط کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس نے کہا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ گاڑیوں کے ہر قسم کے دستاویزات اپنے ساتھ رکھے۔ سرکاری خزانے پر رقمی بوجھ میں اضافے کے مسئلے پر سیکریٹریٹ میں ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں انہوں نے عہدیداروں کو آمدنی میں اضافے کے سلسلے میں مختلف ہدایات بھی دیں۔
ظہیرآباد ٹاؤن میں پولیس نے گانجا فروخت کرنے اور آن لائن مٹکا چلانے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ظہیرآباد ٹاؤن کے سبھاش گنج میں خشک گانجا فروخت کرنے اور ایگریکلچر مارکیٹ کمیٹی ہال میں مٹکا جوا کھیلنے کی اطلاع کی بنیاد پر دھاوا کرتے ہوئے 400 گرام گانجا، 2410 روپے نقد رقم اور 11 سیل فونز ضبط کر لیے گئے۔ ظہیرآباد ٹاؤن میں پولیس نے گانجا فروخت کرنے اور آن لائن مٹکا چلانے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ظہیرآباد ٹاؤن کے سبھاش گنج میں خشک گانجا فروخت کرنے اور ایگریکلچر مارکیٹ کمیٹی ہال میں مٹکا جوا کھیلنے کی اطلاع کی بنیاد پر دھاوا کرتے ہوئے 400 گرام گانجا، 2410 روپے نقد رقم اور 11 سیل فونز ضبط کر لیے گئے۔ بنجارہ ہلز میں تیز رفتار کار کے ڈرائیور نے توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ کار کمرشل کمپلیکس کے باہر رکھی گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ریاستی وزیر سری دھر بابو کے اپنے حلقے میں مہادیو پور کے سرکاری دواخانے جانے سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ دواخانے کے اندر مویشی گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حال ہی میں یہ اطلاع ملی کہ دواخانے کے احاطے میں آوارہ کتے اور خنزیر گھوم رہے ہیں، لیکن عملے نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا۔ سائبرآباد پولیس نے اینٹی کرپشن بیورو کے 2 خود ساختہ عہدیداروں کو گرفتار کر لیا۔ ان کی شناخت 45 سالہ ایس ایم مجاہد ساکن سن سٹی راجندر نگر اور 39 سالہ محمد عبدالرحیم ساکن بڑلا گوڑا کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 26 اگست کو پرشانت نگر شیورام پلی علاقے میں دونوں افراد راہل وردھن گوڑ کی کرانہ شاپ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا تعارف اے سی بی کے عہدیداروں کے طور پر کرواتے ہوئے سیل فون کے ذریعے ڈرامہ کیا اور اسے بتایا گیا کہ یہاں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ اس کی انہیں اطلاع ملی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دے کر اس کے پاس سے 10,000 روپے نقد رقم کا مطالبہ کیا اور 3,000 روپے وصول کیے۔ بقیہ رقم کے لیے وہ اسے دھمکی آمیز فون کالز کر رہے تھے، جس پر وہ عطا پور پولیس سے رجوع ہوا اور پولیس نے ان دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد اور رنگاریڈی ضلع میں جمعے کی نصف شب کو پب اور بار پر دھاوے کیے گئے۔ تلنگانہ نارکوٹکس بیورو اور آبکاری کے عہدیداروں نے مشترکہ طور پر 25 پبس میں اچانک یہ کارروائی کی۔ نشیات کا پتہ لگانے والے کٹس کے ذریعے 107 افراد کا معائنہ کیا گیا۔ ان دھاووں کے موقع پر کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔